مفتی عطاء الرحمان صاحب آپ اوپر تشریف لے آئیے، آ جائیے، آپ کا مقام ہے بھائی، آپ تشریف لائیں، بے شک آپ نوجوان ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ العظیم: ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما وقد كنت بصیرا الى آخر الآیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: ان اللہ يرفع بهذا الكتاب اقواما ويدعو به آخرین، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ قابل احترام، لائق تکریم علی جناب سراج الدین قریشی صاحب دام اقبالہ، اور ملک کے مختلف ریاستوں اور شہروں سے آنے والے معزز مہمانان کرام، حضرات علماء اعظام اور سامعین، عزیز طلباء و طالبات، میری اسلامی ماں بہنیں، پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے، اس کی توفیق، اس کی ہدایت ہے، اس عظمت قرآن اجلاس میں حاضری کی توفیق نصیب فرمائی۔ ثانیاً مشکور ہوں عزیز القدر مفتی محمد لقمان صاحب صلی اللہ تعالیٰ کا وہ واسطہ بنے، ذریعہ بنے اس مبارک اجلاس میں شریک ہونے کا۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ ہمارے شاگردوں میں مجھے سب سے زیادہ لگاؤ محبت ہے مفتی لقمان صاحب سے، وہ قرآن کریم کا بہت اچھے انداز میں خدمت کر رہے ہیں۔ دیکھیے جناب عالی، میں اختصاراً آپ کے سامنے عرض کروں، یہ اجلاس ہے عظمت قرآن کے نام سے۔ قرآن کی عظمت، قرآن کی رفعت، قرآن کی بلندی، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو محققین اور مورخین اور مفسرین اور قرآن کے حاملین اور ناقلین یہ لکھتے ہیں اپنی مبارک تحریروں میں کہ جہاں بھی مسلمان دنیا میں گئے وہ اپنے ساتھ میں قرآن کریم کو لے کر کے گئے۔ ان کے یہ ذہنوں میں رگ و ریشہ میں بات پیوست تھی کہ قرآن ہی ایسی کتاب ہے قیامت تک جو باقی رہنے والی ہے، اور دنیا آخرت کی کامیابی اسی میں ہے۔ اور اس کی جو تفسیر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور قرآن کی آیت بھی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ قرآن اس کا حکم دیتا ہے۔ بہرحال جب مسلمان جس دور میں جہاں بھی گئے وہ قرآن کو ساتھ لے کر گئے، اور عملی زندگی زمینی سطح پر انہوں نے عمل کر کے دکھلایا، اور پھر دنیا میں وہ بلند ہوئے۔ حضرات صحابہ کرام سے لے کر کے آج تک کی تاریخ کا آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، صرف اتنے کہنے سے کام ہمارا آپ کا نہیں بنتا کہ قرآنی اجلاس ہے۔ قرآنی اجلاس نہیں، قرآن تو وہ کتاب ہے جو ہم کو یوں کہتا ہے کہ اپنی دنیاوی سواری، اپنی آخرت کی سواری ہے۔ ابھی ہمارے جناب علی سراج الدین قریشی صاحب نے 19 دسمبر کو جب پروگرام ہوا انڈیا اسلام کلچر سینٹر میں، انہوں نے، آپ نے یہ فرمایا تھا، اور آپ کو سن کر کے تعجب ہوگا کہ مسلمان اگر چاہے، اور مسلمان کو چاہیے کہ 500 روپے سے وہ اپنی تجارت، اپنی بزنس شروع کر سکتا ہے۔ اکنامک حالت جو ہے، اقتصادی پوزیشن اگر آپ کی کمزور ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آپ کے لیے دین کے اعتبار سے بہت بھاری نقصان ہے۔ تو قرآن آپ کو یہ ابھارتا ہے، یہ کہتا ہے، اور آپ کو یہ فرماتا ہے، اور قرآن کا پیغام ہے، میسیج ہے کہ آپ اپنی اقتصادی حالت کو بہتر بنائیے تجارت کے ذریعے سے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پیغمبر اسلام کی زندگی آپ دیکھیے مدینہ منورہ میں، آپ بکری چراتے ہیں، آپ مدینہ منورہ کے باغات میں باقاعدہ کام کرتے ہیں، اور آپ کی زراعت سے، آپ کی زراعت مبارک سے اتنا بڑا کام ہوتا ہے کہ آج تک اور قیامت تک کھجورے ختم نہیں ہوں گے۔ اتنے معتمرین حجاج اور زائرین جاتے ہیں، قیامت تک جاتے رہیں گے۔ اتنی بڑی برکت اللہ پاک نے آپ کے مبارک ہاتھوں میں رکھی۔ اور اگر جب مدینہ منورہ میں آپ تشریف فرما ہیں
تو ملک شام تک کا مکہ مکرمہ سے آپ سفر فرماتے ہیں اور آپ تجارت کو اہمیت دیتے ہیں، اور اس تجارت کے فضائل مناقب جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ کہیں اٹھی تھی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال میں جو برکت اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی، تو وہ کہیں اٹھی تھی کہ واقعتاً یہ کوئی ہونہار شخصیت ہے۔ بہت بڑی تفصیل ہے۔ تو قرآن تو آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی اطاعت فرما برداری کریں۔ قرآن آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ محبت اور مودت کا پیغام دنیا میں دیں۔ قرآن آپ سے یہ کہتا ہے کہ اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کے آکاش کے نیچے اس کے دھرتی کو بھی جتنے بسنے والے انسان ہیں ان سب سے آپ محبت کا اظہار فرمائیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر انقلاب آپ کو چاہیے زندگی میں تو آپ تعلیم کو اپنے اوڑھنا بچھونا بنا لیں، اور قرآن اس کی گواہی دیتا ہے۔ بوقت نزول قرآن کی سب سے پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ یہ پڑھ کے دیکھیے۔ اور پھر گرچہ حدیث ضعیف ہے یا موضوع ہے، لیکن اطلب العلم ولو کان بالصین ہے کہ آپ علم حاصل کیجئے چاہے آپ کو چائنا تک جانا پڑے۔ اس سے دوری مراد ہے۔ اگر مدینہ منورہ سے اتنی دور بھی آپ کو جانا پڑے تب بھی آپ تعلیم حاصل کریں۔ اور ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے علماء نے، ہمارے اکابرین نے، مشائخ نے لکھا ہے کہ اس کی حد یہ ہے، اس کا تعین یہ ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ جب پالنے میں سے بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر اور قبر میں جانے تک جو ہے آپ علم حاصل کریں۔ میرے بھائیو، یہ قرآن آپ کو یہ دعوت دیتا ہے، یہ پیغام دیتا ہے، آپ قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کی تفسیر پڑھیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں ایسی ایسی خدمتیں علماء نے کی ہیں، قربان جائیے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ 3 لاکھ قرآن کریم کی تفاسیر دنیا میں لکھی گئی، اس سے بھی زائد لکھی گئی، اور آج تک لکھی جا رہی ہے اور قیامت تک لکھی جاتی رہیں گی۔ اتنی بڑی محنت ہے علماء کرام نے کی ہے، تو قرآن کا اوڑھنا بچھونا آپ بنا لیجئے۔ حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے اشراف اور معزز اور مکرم اور محترم وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کے حاملین ہیں اور ناقلین ہیں اور قرآن سے محبت کرنے والے، راتوں کو جاگنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک فرد نے دنیا میں رہ کر کے 80 سال تک قرآن کی خدمت کی ہے۔ تو قرآن کی خدمت سے مراد یہ ہے جو قرآن جس چیز کو حلال بتاتا ہے اس کو حلال جانیے، جس کو حرام بتاتا ہے اس کو حرام جانیے۔ قرآن کے مطابق آپ کی ہماری زندگی ہونی چاہیے، اس کے بغیر کامیابی ممکن ہی نہیں ہے۔ کتنی ہی تعویل آپ گھڑ لیں اور کتنی تعبیر آپ کر لیجئے، لیکن اس کے بغیر چارہ کر اگر آپ کو دنیا میں آخرت میں کامیابی چاہیے اور کامیابی کے اگر آپ قدم چومنے ہیں تو آپ کو کتاب اللہ سنت رسول پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہماری آپ کی زندگیوں کو قرآن کریم کے مطابق بنائیں۔ میں اخیر میں اب 2-3 منٹ اور لیتا ہوں آپ کے کہ جتنے یہ ادارے ہیں جہاں قرآن پڑھایا جاتا، آپ نے ابھی دیکھا قاری فاروق صاحب جب آپ حکم بحیثیت حکم اور طلبہ عزیز کو بلا رہے تھے، کتنی سریلی آواز تھی۔ اور یہ قرآن آج سے نہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو قرآن پڑھتے ہیں مسجد نبوی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو بغیر سنتے ہیں، جبکہ قرآن آپ کے اوپر اترا ہے اور آپ کا قرآن اتر رہا تھا، اور آپ بغور اپنی امتی کا قرآن، صحابی کا قرآن سن رہے ہیں، اور اس پہ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری میں نے رات آپ کا قرآن سنا۔ تو انہوں نے بردست عرض کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ میرا قرآن سن رہے ہیں تو میں اور بھی عمدہ طریقے سے قرآن کو پڑھتا، اگرچہ بہت ہی عمدہ وہ پڑھ رہے تھے لیکن انہوں نے فرمایا میں اور بھی عمدہ قرآن کو پڑھتا۔ میرے بھائیوں، قرآن کا پڑھنے والا، قرآن کا سننے والا وہ نفع سے ادر سے خالی نہیں ہوگا۔ ان مدارس اسلامیہ میں قرآن کو سنوار کر کے فن تجوید قرات کے اعتبار سے پڑھایا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا 15-20 بچے آپ کے سامنے آئے اور انہوں نے کتنا شاندار قرآن پڑھا۔ تو یہ اسلام کے قلعے ہیں، اسلام کی چھاؤنیاں ہیں، ان میں ہر قسم کے علوم اور فنون پڑھائے جاتے ہیں۔ آپ قدر کیجئے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے عزیز القدر مفتی محمد لقمان صاحب صلی اللہ تعالیٰ کو کہ انہوں نے ماشاءاللہ بہت شاندار ادارہ اور بہترین تعلیم اور اچھا نظم و نسق کے وہ مالک ہیں، نفیس آدمی ہیں، خاموش الطبع ہیں، ہمارے شاگرد ہیں۔ میں ان سے بہت اچھی طرح واقف ہوں، میرے گاؤں کے ہیں، میرے محلے کے ہیں، میرے پڑوس کے ہیں، میں ان کی دل سے قدر کرتا ہوں۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے مہمان کرام تشریف لائے، جتنے سامعین حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے تشریف آوری کو قبول فرمائیں۔
کتاب اللہ یعنی قرآن پاک پر ہماری زندگیوں کو ڈال دے، اور رب العالمین اس گمراہی سے بچا دے جس گمراہی کے مطابق قرآن نے یوں کہا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ اس آدمی نے قرآن سے اعراض کیا، ذکر سے مراد یہاں قرآن ہے، تو اللہ پاک قیامت کے اس کو اندھا اٹھائیں گے، اور سب سے پہلے دنیا میں اس کی روزی کو، اس کے معاشی پوزیشن کو کمزور کر دیں گے۔ قیامت کے دن کہے گے اللہ میں تو بینا تھا دنیا میں، آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے میرے ذکر سے اعراض کیا، تم نے آبجیکشن اٹھایا، تم نے اعتراض اٹھایا، تم نے میرا قرآن کو گلے سے نہیں لگایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ وہ کتاب ہے قرآن پاک جس نے بہت سے لوگوں کو بلند کیا ہے، اور بہت سے لوگوں کو اس نے مطلب کہ عمل نہ کرنے کی بنیاد پر ذلیل الخار دنیا میں ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حاملین اور ناقلین عمل کرنے والوں بنائیں، آج کے اس مبارک اجلاس کو قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔